بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سیاسی موسم نے طوفان مچا رکھا ہے۔ میرے ساتھ انٹرنیشنل رائل پامسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب موجود ہیں۔ سیاسی پریڈکشنز ان کی آپ دیکھتے رہتے ہیں، آج بھی بہت امپورٹنٹ پریڈکشنز ان سے میں لینے والا ہوں۔ سب سے پہلے میں ان سے پوچھوں گا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان، چیئرمین تحریک انصاف، جو کہہ رہے ہیں کہ جیل میں اگر چلا بھی گیا تو تحریک انصاف جیتے گی الیکشن۔ ایم اے شہزاد صاحب، السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بڑا کرم، شکر الحمدللہ۔ سر، سیاست میں بہت اتار چڑھاؤ آ رہا ہے، خان صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، پی ڈی ایم بھی ایکٹیو ہے، نئی سیاسی جماعتیں بن رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کا بہت امپورٹنٹ بیان ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل بھی چلا گیا تو پی ٹی آئی ہی جیتے گی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل چلے گئے تو پی ٹی آئی جیت پائے گی الیکشنز میں؟ دیکھیں، بہت بڑا سوال ہے، اس سوال کے دو حصے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسے؟ ایک حصہ یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کالعدم ہونے جا رہی ہے کہ نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کالعدم نہیں ہوتی تو الیکشن لڑے گی نا، بالکل لڑے گی نا۔ مطلب جو میری پیشن گوئی جو شروع سے میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کالعدم نہیں ہو، جو آپ کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا خان صاحب میں اگر جیل بھی چلا جاؤں تو الیکشن پی ٹی آئی جیتے گی۔ اٹس مین کہ جو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ 20 دن بڑے خطرے والے ہیں، اس میں کمپرومائز کر لو، اس میں مذاکرات کر لو، اٹس مین کہ نہ مذاکرات نظر آ رہے ہیں نہ کمپرومائز نظر آ رہا ہے۔ اٹس مین پھر وہ میری پیشن گوئی سچ ثابت ہونے جا رہی جو خطرے والی ہے۔ کیا جناب جیل بھی جا سکتے ہیں، جیل بھی جا سکتے ہیں، چانسز ہیں کیونکہ بیان آ گیا نا۔ وہ تو اپنی خود پریڈکشن بھی کرتے خود بھی کر رہے ہیں تو ادھر میں بھی تو کر رہا ہوں نا، جو سمجھا رہا ہوں کہ یہ مہینہ کمپرومائز کے لیے، یہ مہینہ سخت ہے۔ اور پھر جو میں ایک مہینے سے ایک بات بیان دے رہا ہوں کہ کمپرومائز کی طرف جاؤ، مذاکرات کی طرف جاؤ، نہیں گئے تو حالات خراب ہوں گے۔ جس کی نشاندہی آپ کو ایک دو دن پہلے ملی ہے، پھر جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا ہے، 2-3 ہفتوں کے اندر 2-3 ہفتوں میں کارروائی شروع ہو جائے گی عمران خان کی۔ جی، عمران خان صاحب کیا نیلسن منڈیلا بننا چاہتے ہیں یا بننے جا رہے ہیں؟ وہ جیل میں بھی ہوں گے تو الیکشن جیت جائیں گے، ایسی پاسبلٹیز ہوتی ہیں کہ آپ الیکشن جیل میں چلے جائیں اور الیکشن جیت جائیں؟ مشکل نہیں ہو جاتا اس طرح؟ سمپتھی ووٹ تو ملتا ہے، اور نیلسن منڈیلا ہمارے ملک میں آج تک کوئی نیلسن منڈیلا بنا نہیں، بننے نہیں دیا۔ اچھا، یہ ویسے تاریخ رقم ہو سکتی؟ تاریخ میں بنا کوئی نہیں نیلسن منڈیلا ہمارے ملک میں، عمران کوئی خان جیل کاٹ کے باہر نہیں آیا، ٹھیک ہے، ایسے کر کے لہرتا ہوا جیل کاٹ کے۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال گزارے، اور جب وہ آئے تھے واپس تو کسی غالباً ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے، کیا ایک آ گیا تھا بندہ، اس کو کہا کھاؤ، وہ گھبراتا رہا، چلا گیا، کھلایا جو بھی۔ بعد میں ساتھ والے دوست کو نیلسن منڈیلا نے کہا پتہ ہے کون ہے، میں جب جیل میں تھا مجھے کوڑے مارتا یا سونے نہیں دیتا تھا غالباً، تو وہ خوف کھا رہا تھا کہ میں اب صدر ہوں۔ لیکن نیلسن منڈیلا ایک بہت بڑے ذہن کا انسان تھا، اس نے جب وہ 27 سال کے بعد باہر نکلا تو اس نے کسی کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیا، اس نے کہا مذاکرات، بڑا نام تھا، وہ سوچ تھی بڑی تھی۔ ہمارے ملک میں اگر نیلسن منڈیلا کوئی بننا بھی چاہے تو وہ نہیں بن پاتا، اتنی جماعتیں ہو جاتی ہیں اکٹھے تو کیا کرے بندہ، کتنے سر پھنساوے، یہ سمجھو۔ جی، آج عدالت پیشی پر عمران خان صاحب نے غیر رسمی جو صحافیوں سے گفتگو کی، اس میں ایک اور بات بھی انہوں نے کی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ چلے گئے ہیں الیکٹیبلز، کہہ رہے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، الیکٹیبلز چلے اچھا ہو گیا کہ چلے گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکٹیبلز کی سیاست نہیں ہے، اب نئی قیادت سامنے لے کر عمران خان آئیں گے تو وہ بھی جیت جائیں گے؟ ہمارے ملک میں ووٹ پرچی پہ ڈلتا سونیا، کس پہ؟ پرچی پہ۔ پرچی کا مطلب کیا؟ پرچی پہ ڈالتے ہیں الیکٹیبل، ٹھیک ہے، جو مرضی جتا دے، ای وی ایم مشین کیوں نہیں آئی؟ ساڈے تے ہائی کورٹ دے وچ بھی لاہور بار دے وچ بھی الیکشن ای وی ایم چ ہو جاندے۔ کوششیں تو ہو رہی تھی پچھلی حکومت میں، تو ہو رہی تھی نا کوششیں، تو اس کے لیے بھی ہو رہی تھی کہ اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق دیا جائے، وہ کہاں گئے؟
ٹھیک ہے. وہ روتے ملک کے لیے ووٹ دیا نہیں, پیسے میں چاہیے ووٹ ہے نہیں, نوٹ چاہیے ووٹ نہیں. وہ تو خیر عمران خان صاحب کے دور میں بھی الیکٹریبل کے حوالے سے لوگ شامل ہوئے, ٹھیک ہے, ضرورت تھی کیا تھا آئی ڈونٹ نو, خان جیت گیا, خان اتر گیا, آج الیکٹریبل دوسری جگہ چلے گئے. میں نے کہا تھا نا کہ ملک میں 2 جھنڈے ہونے چاہیے, ملک بن جاتا ہے. اب باہر دیکھو ڈیموکریٹک بھی ہوتی ہے, ریپبلک, یہاں پہ اگر ایک جھنڈا کمزور ہوگا اس کے لیے دوسرا جھنڈا بنایا جاتا ہے, تیسرا فائدہ نہ اٹھائے, اور تیسرا اگر کمزور ہو گیا ہے تو اس کو پاورز دینی. اس طرح کی چیزیں یہ چل رہا ہے ہمارے ملک میں, کیا میں پاکستان سے لے کے آج تک. ابھی جو کرنٹلی ہے, جو الیکٹریبل لوگ نکل گئے ہیں خان کے پاس سے, خان کو اس وقت ضرورت تھی, اب ضرورت نہیں. خان جب باہر نکلا تھا عوام میں جلسے دکھائے, عوام باہر آ گئی اترنے کے بعد, خان کو سمجھ آ گئی مجھے میرے پاس ووٹرز ہیں, اس لیے اس نے کہا مجھے الیکٹریبل کی ضرورت نہیں ہے. ووٹرز نہ ہوتا الیکٹریبل کی ضرورت پڑ جاتی. اب ووٹر خان کے ساتھ ہے. اب دوسری جماعتیں وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہمیں ووٹر کیسے چاہیے, ووٹر نہیں ملے گا تو وہ بھاگنے کا راستہ دیکھیں گے, ہم نے کیسے بھاگنا الیکشن سے. ابھی موجودہ صورتحال میں استحکام پاکستان بنی ہے, اس کا ہاتھ شیک ہینڈ کس سے ہوگا. میرا مائنڈ ہے اگر نون سے ہو جاتا ہے تو نون کو ڈاکٹرز, جو نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر بھی اجازت دے دیں گے آنے کی, نہیں اجازت نہیں ہوگی. اور جب وہ آئیں گے بھی تو ٹائم سپٹمبر سے اکتوبر نومبر ہو سکتا ہے, جس میں ان کو پنجاب میں کچھ تحفظ دکھائی دے. پنجاب کا ایک بڑا مقابلہ ہوگا, ایک بڑا مقابلہ ہے, جس میں پیپلز پارٹی جنوب میں چلی جاتی ہے, ادھر پی ٹی آئی اور نون کا مقابلہ بن جاتا ہے. اگر پی ٹی آئی کال عدم نہ ہو, وہ بائیکاٹ نہ کرے, ٹھیک ہے. لیکن آئندہ آنے والے ٹائم میں ایک بات اور بتا رہا ہوں, الیکشن ہو جاتے ہیں, عمران کو مائنس کر کے پولوشن گورنمنٹ میں جاؤ گے, عمران کو مائنس نہیں کرتے دوبارہ آ جائے گی پی ٹی آئی. کیا کہا ہے؟ دوبارہ آ جائے گی پی ٹی آئی اگر عمران کو مائنس نہیں کرتے, دوبارہ پی ٹی آئی آ جائے گی. جی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو بات, عجیب ہی صورتحال ہے. تارڑ صاحب کہتے ہیں جی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے ہماری استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ. جاوید لطیف صاحب وفاقی وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ کو نظر آ رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو جہانگیر ترین صاحب, جاوید لطیف صاحب بڑے قریب ہیں میرے خیال سے نواز شریف کے, جی, اور عطا تارڑ صاحب قریب ہیں وہ شہباز شریف سے. تو شہباز شریف صاحب کی سیاست کا اور ہے معاملہ, ادھر کی اور ہے. تو جاوید لطیف صاحب کی بات کو اہمیت دے رہا ہوں میں, لیکن نواز شریف صاحب آئیں گے نہیں پنجاب میں اس وقت جب تحفظ نہیں ملے گا. ایسے ہی تو وہ آئیں گے, اس کا مطلب شیک ہینڈ بنتا ہے. جی, جانے سے پہلے ویورز کے لیے کوئی اچھا میسج جو ہمیشہ میں آپ کے لیے آپ سے لے کر جاتا ہوں. مولا علیہ السلام کا قول ہے جس کا مفہوم ہے, جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے بچو. یہی بات. خان صاحب کا ویورز آپ نے میسج سنا, جس پر احسان کریں اس کے شر سے بچیں. اور میرا آخری میسج آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح یہی ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل اور پختہ یقین رکھیے. ایم اے شہزاد صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.